ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریباً 2 سال کے بعد ہم اور آپ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو موقع دیا ہے کہ ہم پھر دوبارہ رواں دواں ہوں اور اپنی زندگی کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھائیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ ناراض نہ ہو، اس طرح کی بڑی کوئی مشکل نہ پیش آئے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے مذہبی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر دیکھا جائے تو مکمل زندگی اللہ کے سپرد کرنا، یہی اللہ کو خوش کرنا ہے۔ زندگی میں اپنی عبدیت، اپنے آپ کو بندہ بنا لینا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہمیشہ اس طرح رہنا کہ گویا وہی ہمارا خالق و مالک ہے، وہی ہمارا رازق ہے اور ہماری عبادات کا وہی اکیلا مستحق ہے، یہ اللہ کو خوش کرنے والا ہے۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں پائی جاتی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر بڑی اہمیت دی ہے، اور وضاحت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی کچھ حرکتوں سے بہت خوش ہوتا ہے اور کچھ حرکتوں سے بہت ناراض ہوتا ہے۔ بندوں کی کچھ چیزیں اسے بہت پسند ہیں، گرچہ وہ بندوں کی نگاہ میں چھوٹی ہی ہوتی ہیں، اسی طرح کچھ چیزیں اسے بہت ناپسند ہیں، گرچہ وہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑی عام سی ہوتی ہیں۔ ایسی وہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت ناپسند ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں غصے اور جلال کی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے غصہ آ جاتا ہے، جلال آ جاتا ہے۔ انسان کی اس روش پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ہی ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے، فرشتوں سے اظہار کرتا ہے، کبھی کبھی فیصلے کر دیتا ہے۔ انسانوں کی تباہی و بربادی کی وجہ ایسے بہت سارے اعمال بنتے ہیں، اور اگر ایسی برائیاں عام رخ اختیار کر لے، بہت سارے لوگ کرنے لگیں، انسانی آبادی میں ایک بڑی تعداد اسی طرح کی برائیوں کا شکار ہو جائے، تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ وہ تو اس نے بڑی حکمت کے ساتھ اس کائنات کو بنایا ہے، اس لیے وہ برداشت کرتا ہے، عفو درگزر سے کام لیتا ہے، بے نیازی دکھاتا ہے اور انسانوں کو مہلت دیتا ہے۔ ورنہ ہم اور آپ ہوں تو ایسی صورت میں ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہ کر سکے۔ ایسی برائیاں ہیں کیا کیا؟ ایسی برائیوں میں صرف آج کی اس نشست میں چند ہی برائیاں ذکر کروں گا، اور آپ غور کیجئے گا کہ یہ وہ برائیاں ہیں جو آج معاشرے میں بہت عام ہیں۔ پہلی چیز، شرک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شرک سب سے زیادہ ناپسند ہے، چاہے اس کے ساتھ شریک کیا جانے والا اس کا محبوب نبی ہی کیوں نہ ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ایک معجزہ کے طور پر دنیا میں آنے والے نبی ہیں، معجزاتی طور پر اللہ نے انہیں پیدا کیا، سراپا معجزہ ہیں، ان کی پیدائش معجزہ ہے،
اللہ نے انہیں نبی بنایا، ان کو ماننے والے انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ کے ساتھ شریک کر دیا۔ یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے، بہت ناپسند ہے۔ قرآن میں بار بار اس کو کہا گیا، اور ایک موقع پر تو ایسا کہہ دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ یہ وہ عمل ہے کہ اس پر کیا کچھ نہ ہو جائے، دنیا تباہ ہو جائے، نہایت ہی گھناؤنا عمل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اپنی ناراضگی کا اظہار اس طرح کیا۔ اور یہی نہیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ضالین ہیں، گمراہ ہیں۔ امت مسلمہ کو چاہیے کہ اپنی ہر نماز میں دعا کرے کہ اے اللہ مجھے ان کے راستے سے بچا لے، ان گمراہوں کی گمراہی سے بچا لے۔ ان کی گمراہی میں سب سے پہلی چیز اور بنیادی چیز ہے شرک۔ اللہ کو ناپسند ہے، بہت ناپسند ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کائنات میں شرک کرنے والوں کو برداشت کرتا ہے۔ کائنات میں پائی جانے والی شرک کی بے شمار شکلوں کو اللہ سبحانہ و تعالی برداشت کرتا ہے، اور یہ امتحان ہے۔ لیکن ناراض اس وقت ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ جب کوئی اللہ کا ماننے والا، اللہ پر یقین رکھنے والا، اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنا رشتہ جوڑنے والا، اللہ کی کتاب کو تسلیم کرنے والا، اللہ کی آخری اور اللہ کے دین کو ماننے والا، وہ شرک کرنے لگے۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، ظلم عظیم ہے اللہ کے نزدیک۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شرک سے دوری اختیار کریں۔ اللہ کی ناپسندیدگی اور اس کے عتاب کا شکار بننے کے لیے کافی ہے کہ اس کو ماننے والے، اس پر یقین رکھنے والے وہ شرک کریں۔ دوسرا ایک عمل وہ ہے انسانوں کے ساتھ بے رحمی، حق تلفی، حقوق کو ضائع کرنا۔ ظلم کی ایک شکل ہے، بہت ساری شکلیں ظلم کی ہیں۔ ناانصافی، بددیانتی، خیانت، مختلف انداز میں انسانیت کو نقصان پہنچانا، انسانوں کو نقصان پہنچانا، یہ اللہ کو حد درجے ناپسند ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق انسان کے ساتھ بلکہ تمام مخلوق کے ساتھ ناانصافی کی جائے، اور خصوصاً انسان اسے ظلم کا شکار بنایا جائے، اس پر ظلم کیا جائے، اس کے ساتھ ناانصافی کی جائے، اس کے ساتھ خیانت کی جائے، اس کے ساتھ بددیانتی کی جائے، اسے ظلم کا شکار بنایا جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بالکل ناپسند کرتا ہے، کبھی بھی پسند نہیں کرتا ہے، اور شدید اللہ تبارک تعالیٰ کو اس رویے سے غضب آتا ہے، غصہ آتا ہے، اور پھر انسان عتاب کا شکار ہوتا ہے۔ ایک تیسرا عمل جو بڑا ہی اللہ کو ناپسند ہے اور انسانیت کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے، وہ ہے لوگوں کو آپس میں ٹکرانا، لڑائی جھگڑے کروانا، دوری پیدا کرنا۔ باپ بیٹے کے درمیان دوری، بھائیوں کے درمیان دوری، رشتہ داروں کے درمیان دوری، دوست احباب کے درمیان دوری، پڑوسیوں کے درمیان دوری، لڑائی لگوانا، ایک دوسرے سے لڑانا، ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنا، شہ دینا، لڑائی کو ہوا دینا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے، اور آج یہ معاشرے میں بہت رائج ہے، آج یہ معاشرے میں بہت پایا جاتا ہے۔ اس کے لیے بے شمار برائیاں پھر اپنائی جاتی ہیں، وہ یقیناً بہت بری ہیں۔ اس کے لیے غیبت، چغلی، بد کلامی، الزام، بہتان، جھوٹ بولنا، جھوٹا الزام دینا، یہ سارے عمل ہیں اپنی جگہ برے، لیکن سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو اس کا نتیجہ ہے
وہ ہے لڑائی کروانا، آپس میں ٹکراؤ پیدا کرنا، متحد نہ رہنے دینا، ایک بن کر نہ رہنے دینا، الفت و محبت کو ختم کر دینا، رشتوں کو توڑ دینا، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دینا۔ ایک اور عمل ہے جو بہت ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کو، اتنا ناپسند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، جنت تو دور کی بات ہے۔ وہ شخص جو اپنے پڑوس کو ستائے، پڑوسی کو ستائے، پڑوس کو ستانا، پڑوس کی حق تلفی کرنا، پڑوسی کے ساتھ ظلم زیادتی کرنا، تکلیف پہنچانا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے، بہت ہی ناپسند ہے۔ لیکن آج یہ عام ہے، ہم انسانوں کو چاہیے کہ اس پر غور کریں۔ اگر کم از کم پڑوسی کا حق نہ ادا کر پائیں، اس کے ساتھ کوئی بھلائی کا کام نہ کر پائیں، تو اس سے تو بچیں کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچائیں، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کریں، اس کے حق میں کوئی ناانصافی نہ کریں، اس کے لیے کوئی روڑے نہ اٹکائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو اسی طرح بہت ناپسند ہے کسی انسان کے لیے مصیبت کھڑا کر دینا۔ ایک اچھا بھلا انسان ہے، اس کے لیے پریشانی، گڈھے کھود دینا، کسی طرح بھی ہزار شکلیں اس کی پائی جاتی ہیں، آج معاشرے میں موجود ہیں کہ انسان اچھا بھلا اس کی زندگی ہے، پرسکون ہے، آپ نے اس کے لیے مشکلات کھڑی کر دی، اس کے سامنے پریشانیوں کا انبار آ گیا، وہ ایک دم جال میں الجھ کر رہ گیا، نکلنے کی کوئی تدبیر نہیں کر پا رہا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، آپ تو خوش ہیں کہ آپ نے اسے الجھا دیا، لیکن آپ یہ سوچیں کہ یہ چیز اللہ کو کتنی ناپسند ہے۔ اللہ جو اپنے بندوں کے ساتھ رحیم ہے، کریم ہے، جس نے اپنے بندوں کو پیدا کیا، جب آپ اس کے ساتھ ایسا کریں گے تو اللہ کتنا ناراض ہوگا۔ اس کا عتاب، اس کا عذاب انسانوں پر، انسانی آبادی پر، اس کائنات پر، اس دنیا پر کس قدر، کتنے شدت کے ساتھ آئے گا، اس کا اندازہ بھی آپ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے، اس کائنات میں اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اتنی ہیں کہ انسان انہیں استعمال کرے، انسان انہیں حاصل کرے، پھر بھی وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اگر اللہ نے اپنی نعمتیں اس قدر پیدا کی ہیں تو اس کا مطلب وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں سے اس کا ہر بندہ فائدہ اٹھائے۔ اگر کوئی انسان رکاوٹ بنتا ہے، روڑے اٹکاتا ہے، اللہ کے بندوں کو نعمتوں سے محروم کرتا ہے، تو یقین جانیے یہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، اور اس کی ناراضگی انسانیت کی تباہی ہے، کائنات کی تباہی ہے، انسان کی بربادی ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ماحول جس سے ہم نکل کر آئے ہیں یقیناً خوش آئند ماحول ہے، اچھا ماحول ہے۔ اب آئیے اپنے عمل سے ہم اس کو باقی رکھنے کی کوشش کریں، اللہ کو ناراض نہ ہونے دیں، خوش رکھیں، یہ ایک کام ہے، ناراض نہ ہونے دیں، یہ بھی ہمیں فکر کرنی ہے، کیونکہ اس کی ناراضگی اس کائنات کی بربادی، تباہی اور بے چینی ہے۔ اگر ہمیں پرسکون رہنا ہے، کامیاب رہنا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کی ناراضگی سے ہم کو دور رہنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں بندوں کو تکلیف پہنچانے سے دور رہنا ہوگا۔ اگر بندوں کو ہم نے اللہ کی مخلوق کو ہم نے تکلیف پہنچائی ہے تو اللہ ناراض ہوگا، اور جب وہ ناراض ہوگا تو ہم سے اس کی نعمتیں دور ہو جائیں۔